دعا کرو کہ مولا یہاں تک پہنچایا ہے رمضان کی سانسیں عطا کر دے، ہمیں مولا رمضان کا چاند دیکھنے کی تک زندگی عطا کرے، اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ ایک بات یاد رکھو کہ برتن صاف ہے تو اس میں اچھی چیزیں گرتی ہیں، اور برتن اگر ناپاک ہے تو کوئی اس میں اچھی چیز ڈالتا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں دودھ بانٹ رہا ہوں، دودھ اگر میں تقسیم کر رہا ہوں، آپ سارے لوگ قطار میں کھڑے ہیں، اپنا اپنا برتن لے کر کے دودھ لینے کے لیے آئے، دودھ ایک صاف ستھری چیز ہے اور ہم مفت میں تقسیم کر رہے ہیں آپ کو، لیکن اچانک آپ سامنے آئے آپ کے نمبر پر، جب آپ نے برتن بڑھایا تو میں نے دیکھا کیچڑ بھرا ہوا ہے، کیچڑ بھرا ہوا ہے اور کہیں غلاظت لگی ہوئی ہے، بدبو اس برتن سے آ رہی ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا میں دودھ اس میں ڈال دوں؟ برتن غلیظ ہے، ناپاک ہے، میں صرف اتنا کہوں گا اے میرے بھائی جاؤ اس کو صاف کر کے لے آؤ، نہیں تو میرا دودھ نہ تمہارے کام آئے گا نہ میرے کام آئے گا۔ اس برتن میں ڈالتے ہی میرا دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا، غلیظ ہو جائے گا، برتن پاک کر کے لاؤ۔ تو بانٹنے والا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ لینے والے کا برتن صاف ہو، بلا تشبیہ ہو، بلا تمثیل۔ مولا تبارک و تعالیٰ کے حضور رمضان میں اتنی خیرات بانٹی جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال بندوں کو خود نوازنے کے لیے رمضان دیا ہے، ایک ایسا سنہری موقع دیا ہے۔ اب یہاں وہ بندے مولا تعالیٰ کی ہزار نعمتیں اور رحمتیں لے لیتے ہیں جن کے برتن صاف تھے، جن کے دل پاک تھے، جنہوں نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو دھل لیا تھا، پھر رمضان کی برکتوں نے انہیں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچایا، اور جو اسی طرح سے باقی رہے اور اچانک رمضان آ گیا تو پھر ان کے برتن میں کیا گرا کیا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس وہ وقتی طور پر رمضان والے تو ہو گئے لیکن رحمان والے بن نہیں سکے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے رمضانی نمازی ہیں، ہم کہتے ہیں رمضانی نمازی نہیں، ربانی نمازی بنو، رحمانی نمازی بنو۔ یہ اس وقت ہوگا جب مولا تعالیٰ کی عطائیں بھرپور تمہیں مل جائیں۔ یہ میری گزارش ہے کہ رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری، سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ گھروں میں راشن بھر دو اور گناہ ویسے کے ویسے رہ جائے۔ انقلاب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اصحاب صفہ کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ 70 صحابہ جو گھر سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں، ان کے گھر نہیں تھے، یہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، یا تو ان کے گھروں والوں نے انہیں تکلیف دی تھی، انہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، جائیدادیں چھین لی تھی، ان کے گھروں پر قبضہ کیا تھا، مارا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ وہ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر پلتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک کٹا، ایک چبوترا بنایا گیا تھا، ایک چھپر ان کے سروں پر چھت کے قسم سے ڈال دیا گیا تھا، کھجور کے جو چھال ہوا کرتے، کھجور کے جو پتے ہوا کرتے، اس کی چھت تھی، اور اس کے نیچے یہ 70 صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پہنچتے تھے، ہدایا یا تحفے پہنچتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے تھے، ان کو کھلا پلا دیا کرتے تھے۔ انہی 70 صحابہ اکرام کو، جن غریب اور مسکین جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیات ان کے اوپر طاری تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے۔ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے پوری دنیا بچھا دی گئی ہے، آپ اپنے ساتھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہوں گے اور ہم غریب صحابہ جو بچ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہوں گے۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر ان صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ وہی کھاتے تھے جو وہ صحابہ کھا رہے ہیں۔ بلکہ ایک برتن میں دودھ اگر آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو منہ لگا کر کے دے دیتے، سارے 70 صحابہ اس ایک پیالے سے افطار کر لیتے تھے۔ یہ کیفیت افطار کی رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لیکن افطار اذان ہونے سے پہلے پہلے بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ اصحاب صفہ کے ساتھ، غریب صحابہ کے ساتھ۔ سارے غریب صحابہ اس کے باوجود اذان ہونے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لیتے تھے کہ عائشہ باہر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں ہے جو دسترخوان پر نہیں آیا ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
بیان کردہ ایک حدیث ہماری آنکھوں سے آنسو لاتی ہے. فرماتی ہیں کہ میں حجرے رسول میں کھڑی رہ کر دیکھتی تھی یہ افطار کا منظر. اللہ اکبر، وہ کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا جب ارد گرد وہ ستارے چھرمٹ کی طرح صحابہ بیٹھے ہوں اور درمیان میں جگمگاتا ہوا آفتاب رسالت بیٹھا ہو. وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری میں مشغول. اذان سے چند منٹ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، حمیرہ، عائشہ، باہر دیکھو کوئی بیٹھا تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں. روزانہ ڈیوٹی تھی. آج میں نے جھانک کر کے دیکھا دور جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر نظر آیا. کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ کر کے بیٹھا ہوا نظر آیا. شام کا وقت ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، کپڑوں پر دھول کے آثار ہیں. اندر سے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو دور بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے کون یہ پتہ نہیں ہے، مدینے کا تو نہیں لگتا، باہر سے آیا ہوا دکھتا ہے. افطار میں چند لمحے باقی تھے. دسترخوان چھوڑ کر میرے آقا اٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے اس جنت البقیع کے درخت تک گئے جہاں پر وہ مسافر اپنی سواری کو باندھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. حضور اس کے قریب گئے، جا کر کے پوچھتے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں. سفر کی تھکان الگ تھی، چہرے پر گرد و غبار کے آثار الگ تھے. وہ بیٹھ رہا تھا. پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کھانے پینے کو ملا؟ اسی منزل کے لیے آیا ہے یا اس سے آگے بھی جانا ہے؟ کہا کھایا پیا نہیں ہو اور منزل یہی ہے، یہی پر آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے چلو ہمارے دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کے کچھ کھا پی لیا جائے. وہ ساتھ میں آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیالہ جو دودھ پی رہے تھے وہ اسے دے دیا. اس مسافر کو اس نے پیٹ بھر کر کے پی لیا. آج سارے صحابہ کھجور کی ایک گٹلی کو چوس کر سارے لوگوں نے افطار کر لیا. ایک کھجور پر ساروں کا افطار ہو گیا. اخیر میں وہ بندہ پوچھتا ہے میری منزل یہ تھی، میں ایک شخص کو تلاش کرتے آیا ہوں جس کا بڑا چرچا میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ یہاں کہاں رہتا ہے؟ صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی. کہا جس نے تجھے سیراب کیا وہی محمد تو ہے، جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے منزل تک لایا وہی محمد تو ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افطار کا وقت قریب ہو، ہمیں تو آس پاس والے نظر نہیں آتے. بھوک کی شدت میں لوگوں کے دماغ عرش پر ہوتے ہیں، آسمان پر ہوتے ہیں. جلال الگ ہوتا ہے، غصہ الگ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی خیال کریں کہ پہلے میرے ہاتھ میں جو کھجور ہیں میں دوسرے کو دے دوں. میرے پاس اگر شربت کا گلاس آیا ہے پہلے میرے آس پاس بیٹھے ہوئے کو پلا دوں. اس کا ثواب آپ کو معلوم؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے یہ مفہوم وارد ہوتا ہے. فرمایا تم اکیلے ایک روزہ رکھ سکتے ہو لیکن ثواب 70 کا بھی حاصل کر سکتے ہو. پوچھا کیسے؟ کہا اگر تم نے اپنی کھجوروں سے دوسروں کو افطار کرایا ان کے روزے کے برابر بھی ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا. اس کا ثواب اس کے ساتھ ہے، اس کا روزہ جائے گا نہیں لیکن اس کے روزے کے برابر کا ثواب تجھے بھی دیا جائے گا. کیوں نہ ہم دوسروں کو بھی افطار کرائے، بلکہ یہاں سب صاحب استطاعت ہوں گے. غریب اور مسکین کو کھلانا ضروری نہیں، ہر ایک کو کوشش یہ کیا جائے میری کھجور سے وہ افطار کرے، اس کی کھجور سے میں افطار کروں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. محبتیں بڑھتی ہیں اور رمضان یہی تو ہمیں پیغام لے کر کے آتا ہے کہ ہمارے درمیان کی جو نفرتوں کی دیواریں ہیں رمضان کی یہ میٹھی کھجوروں سے ختم ہو جائے.